مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، صدق الله العلي العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله۔ مومنو، تم کیوں نہیں پڑھتے اپنے آقا پر درود؟ توجہ، مومنو تم کیوں نہیں پڑھتے اپنے آقا پر درود؟ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور مولانا جمیل قادری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بادب سر کو جھکا کر، بادب سر کو جھکا کر، ملا کہتا ہے کون پڑھتا ہے دیکھ، بادب سر کو جھکا کر عشق رسول اللہ میں کہہ رہا ہے ہر ستارہ الصلاۃ والسلام، اور میرے ساتھ بولے گا، یہ سنی ہوگا، ایک نمبر سنی، وہ میرے ساتھ کہے گا، میں ہوں سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میں ہوں سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ
اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین حضرات، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اونچی آواز سے بولے، لوگ کہتے ہیں سنیوں کی جو محفل ہوتی ہے وہاں سلام کا رواج نہیں، لیکن ہم نے ان کے اس جواز کو رد کرنا ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خالق کائنات اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کا یہ فیضان ہے کہ آج اس بندہ ناچیز کو اس اسٹیج پر یہاں میں بولنے کے قابل نہیں، میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں جو میں آپ کو سنا سکوں، تو ایک سبق سنانے کی غرض سے میں آج حاضر ہوا ہوں، اور میرا جو عنوان ہے وہ کرامات اولیاء قرآن پاک کی روشنی۔ کرامات کہیے نا سبحان اللہ، کرامات اولیاء قرآن پاک کی روشنی میں، اور میں انتہائی مشکور ہوں، اور بانیان محفل الحمدللہ ماشاءاللہ بھائی ملک ارشد جلالی، اور ہے بھی جلالی، صرف نام کا نہیں ہے بھی جلالی، اور بھائی عبد الرحمن چشتی جلالی، اور معروف آپ تو جانتے ہوں گے نقیب محفل کے دنیا میں ڈاکٹر تنویر نواب صدیقی صاحب، وہ سید سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو میں ان سبھی حضرات کا، اپنے دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں، اور میری اگر کوئی غلطی آئے، کوئی غلطی تو آنی تو اسے نظر انداز کر کے میری اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 11 سے سورہ یونس سے ایک آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو بے شک اللہ عز و جل کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ سن لو الا ان اولیاء اللہ نے ان لوگوں کے عقیدے کا رد کر دیا جو کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے وہ مر کے مٹی میں مل جاتا ہے، چاہے وہ اللہ کا ولی کیوں نہ، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں نعوذ باللہ کے چاہے وہ محمد نام کا شخص کا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم، نہ اس دنیا میں انہیں کوئی غم ہے نہ خوف ہے، اور نہ اس دنیا میں جہاں وہ ہمیشہ رہنے والی جگہ نہ وہاں کوئی خوف اور غم ہے۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے پرہیزگاری کرتے ہیں، وہ جو ایمان لائے پرہیزگاری کرتے ہیں، وہ جو ایمان لائے پرہیزگاری کرتے ہیں، انہیں آگے اللہ خوشخبری دیتا ہے کیا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں۔ جو پہلے بات میں نے بولی وہ آگے اللہ نے خوشخبری کے طور پر لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل کہیے لوگ کہتے ہیں سنی قرآن نہیں پڑھتے، لوگ کہتے ہیں سنی قرآن نہیں پڑھتے، پتہ نہیں تم کون سے سنیوں کو سنی ہو، وہ سنی نہیں ہم میں سے، وہ سنی ہم میں نہیں سی، وہ قائد کنز العلماء کے جو فیضان نظر کی، جیسے بھائی عبد الرحمن چشتی جلالی بھی قائد کنز العلماء کے فیضان کا حصہ، بھائی تنویر نواب صدیقی بھی، میں خود بھی، اور بھی ایسے میں انگنت بنا سکتا ہوں، یہ رات ختم ہو سکتی ہے، لیکن جلالی صاحب کو جو فیضان ہے صرف ایک جلالی کا، باقی اللہ کے ولیوں کا فیضان تو بار البرا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ذرا تیزی وقات
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اور اللہ کے نزدیک اللہ کن کو دوست رکھتا ہے؟ اللہ عز و جل اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے دوست رکھتا ہے۔ اس دنیا میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، جیسے میرا قریبی تعلق بھائی عبدالرحمن چشتی سے ہے، بھائی ڈاکٹر تنویر نواب سے، حافظ عثمان سے، اسی طرح حافظ عثمان کا بھی کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ہوگا، لیکن یہاں بتانا مقصود کیا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے، اور ہر کسی کا دوست اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ توجہ ادھر توجہ رکھنی ہے، لوگ آئیں گے، بھائی آئیں گے، دوست آئیں گے، تو آپ ایسے توجہ کو منتشر کریں گے تو وہ کہیں گے یہ محفل کی طرف متوجہ نہیں، پلیز آپ میری طرف برائے مہربانی میرا جو سبق ہے اس کو سنیں تاکہ کل آپ یہ سبق بھائی عبدالرحمن چشتی جلالی صاحب سے کے آگے کریں کہ بھی آپ صاحب نے سبق کیسا سنایا، کیسا سبق۔ میں آپ کو سبق سنانے آیا ہوں، تقریر کرنے نہیں آیا۔ تقریر تو ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے ہمارے نزدیک کون ہے جنہوں نے وہابی ٹولے کو چارہ چاند ان کو کر کے ان کے 14 طبق ہی روشن کر دیے، ان کے پاس جواب ہی کوئی لاجواب کر دینے، تو ان کی موجودگی میں کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں سبق سنانے آیا ہوں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ کن کو دوست رکھتا ہے؟ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور ہر کسی کا دوست اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ جو ظاہراً بھی اللہ کے رسول سے محبت کرے اور باطن بھی اللہ کے رسول سے محبت کرے۔ ہم ایسے اللہ کے ولی کو نہیں مانتے جو یہ کہے اللہ کا ولی ہوں میں اللہ کا ولی ہوں، اور یہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، نبی غیب نہیں جان سکتا۔ ہم ایسے کو اللہ کا ولی نہیں مانتے، بلکہ ایسے کو شیطان کا دوست مانتے ہیں، شیطان کا چیلا مانتے ہیں۔ ہم اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں جو یہ کہے کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ظاہراً بھی محبت کرے، باطن بھی محبت کرے، بلکہ وہ یہ کہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو ذرات ذوقار اللہ نے ہمیں بتلا دیا کہ اللہ کن کو دوست رکھتا ہے، اور ہمیں بھی اللہ نے نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ کن لوگوں کا اللہ انعام بھی فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ کئی لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اوپر بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھی نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی کہتے ہو کوئی کسی اور کے پاس جاتے ہو عادت روائی کے لیے، تو ان میرے بھائیوں کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اللہ یہاں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گیا، میں معذرت خواہ، لیکن بتانا مقصود ہے عقیدے کے لحاظ سے کہ وہ کہتے ہیں قرآن سے تو قرآن پاک بھی حافظ صاحب میرے سامنے موجود ہیں ماشاءاللہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ سارے قرآن پڑھنے والے بھی ہدایت پر نہیں آتے، بھی ہدایت یافتہ نہیں بنتے، یضلوا بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، کہ کچھ قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو جائیں گے، کچھ قرآن پڑھنے والے ہدنے والے ہو جائیں گے۔ تو ہدایت یافتہ کون ہے؟ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور اس کے بعد ہم اللہ کے ولیوں کے نوکر ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کے نوکر ہیں، تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہمارا یارانہ ہے، ہم اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہماری دوستی ہے۔ تو قرآن پاک کی روشنی میں ایک بڑا مشہور و معروف ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت اللہ کے پیارے نبی جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، سبحان اللہ، ایک دن مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے ملکہ بلقیس، ملکہ سبا اپنے تخت کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ، اپنے گورنروں کے ساتھ آ رہی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام
ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی مائی کا لال جو بلقیس کا تخت لا سکے؟ ہے کوئی مائی کا لال جو بلقیس کا تخت میری بارگاہ میں لے کے آ سکتے؟ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کوئی جملے پر غور کرنا ہے کوئی عقیدے کی بات یہاں آئے گی، ہے کوئی جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے؟ آج کا معاملہ کہتا ہے صرف اللہ ہی مشکل کشا، اور ایک کل کے اندے کیا اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے؟ لیکن اللہ کا نبی یہ بتانا چاہتا ہے 1400 صدیوں کے بعد کچھ نجدی ٹولے آئیں گے جو اللہ کے ولیوں پر اعتراض کریں گے۔ وہ 1400 صدیوں پہلے جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس ارشاد کے ساتھ ان کے اس اعتراض کو رد کر دیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آتا ہے؟ ابھی جناب سلیمان علیہ السلام نے کلمات ارشاد فرمائے تھے، اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے قال عفریت من الجن، جنوں کے بادشاہ نے کہا، ایک جن بولا جو جنوں کا بادشاہ تھا، سارے جن جس پر ناز کرتے تھے، سارے جن جس کے ناز نخرے اٹھاتے تھے، وہ جن کہنے لگا میں تخت لے کے آتا ہوں۔ یہاں اللہ نے ان لوگوں کے عقیدے کو بھی رد کر دیا جو کہتے ہیں جن ہوتے ہی نہیں، جو جنوں کا انکار کرتے ہیں۔ ارے میں جھوٹ بول سکتا ہوں، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ کے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا قال عفریت من الجن، جنوں کے بادشاہ نے کہا، کیا کہا؟ میں لا سکتا ہوں، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے۔ اگر نبی کو معلوم تھا کہ لا سکتا ہے، لیکن نبی نے پوچھ کر یہ بتا دیا دنیا والوں کو 1400 صدیوں کے بعد کچھ ٹولہ آئے گا جو اعتراض کرے گا صرف اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی مشکل کشا۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا، اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا اللہ کی عطا سے ہر اللہ کا نبی اور ہر اللہ کا ولی مدد فرما سکتا ہے۔ جناب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، اونچی آواز سے تاجدار ختم نبوت، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ یہ نعرہ اونچی آواز سے کیونکہ آج کچھ لوگ ٹھیکیدار بن گئے، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، ٹی وی پر آ کر اولیاء کا ہے فیضان ٹی وی پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنایا تھا پاکستان۔ استاد اشرفی سے میں پوچھتا ہوں تیرے بڑے تو اس پاکستان کے مخالف تھے، تو آج کہاں کہتا ہے یہ پاکستان بنانے والا؟ اس لیے اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان۔ پاکستان، جناب سلیمان علیہ السلام نے پوچھ کر دنیا والوں کو بتا دیا 1400 صدیوں کے بعد یہ نجدی ٹولہ جو آیا ہے، اب یہ اس نجدی ٹولے کو بتا دیا کہ جن کی، اور ایک اور بات اللہ کے نبی نے پوچھ کر بتا دی کہ جن کی طاقت کتنی ہے اور اللہ کے بندے کی طاقت کتنی ہے۔ اس جن نے کہا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے، جیسے ہماری یہ مجلس لگی، ہماری محفل لگی، آپ بھائی عبد الرحمان کسی کو کہے بھی مجھے فلاں چیز چاہیے، کوئی بھائی اٹھ کر کہے گا کہ آپ کی یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے، آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے میں اس کے چیز لا دوں گا، تو بھائی کہ نہیں جی مجھے اس سے مجھے چاہیے۔ اس جن نے بھی یہی کہا، اس جن نے یہ کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے، آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں لا دوں گا۔ وہ تخت ہے کتنا بڑا، 40 مربع گز، وہ بڑا تخت تھا، سونے اور چاندی سے بنا، ہیرے اور جواہرات سے مزین، ایک کمرے میں دوسرا کمرہ، دوسرے کمرے میں تیسرا کمرہ، تیسرے کمرے میں چوتھا کمرہ، چوتھے کمرے میں پانچواں کمرہ، پانچویں کمرے میں چھٹا کمرہ، چھٹے کمرے میں ساتواں کمرہ، ہر کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ اتنا سخت حفاظتی انتظام ہے، اتنے سخت حفاظتی انتظام میں ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت لے کر آنا ہے۔ وہ جن کہتا ہے میں لے کر آ جاؤں گا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے، جناب سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے نہیں نہیں، مجھے اس سے پہلے یہ تخت چاہیے، مجھے اس سے پہلے
یہ تخت چاہیے۔ جب جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تو ایک کتاب کا علم رکھنے والا شخص اٹھا۔ اللہ نے یہ بھی ایک قرآن میں فرما دیا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے زبور کا علم تھا۔ وہ شخص اٹھا جس کے پاس زبور کا علم تھا، وہ نورانی صورت والا شخص اٹھا جی 70 سال کا وہ بوڑھا شخص تھا، نورانی چہرہ، داڑھی بھی شخص کے اوپر ہے، آنکھیں پرنم ہے، اللہ کے خوف سے لرزتے ہوئے، آنکھیں کپکپاتے ہوئے اس بابے نے جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں وہ تخت لا سکتا ہوں، میں وہ تخت لا سکتا ہوں۔ جب جن بھی یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بابا کہہ کیا رہا ہے، یہ 70 سال کی عمر ہے، یہ کیسے لے کر آ سکتا ہے، 40 گز مربع بڑا تخت ہے، وہ کیسے لا سکتا ہے؟ اس بابے نے کہا میں لا سکتا ہوں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ کتنی دیر میں لائے گا؟ وہ کہنے لگا، وہ بابا جناب حضرت آصف بن برقیہ ارشاد فرمانے لگے، قبل ان یرتد الیک الطرف، آپ کی آنکھ چپکنے سے پہلے میں تخت آپ کی بارگاہ میں لا کر رکھوں گا۔ تو اس بابے نے کہا قبل ان یرتد، اپنے سے نہیں کہہ رہے، اللہ کا قرآن سورہ نمل پارہ 19 میں آپ کے ساتھ بیٹھے ماشاءاللہ، وہ آپ ساتھ ہی ہیں، پارہ 19 سورہ نمل میں اللہ نے ارشاد فرمایا قبل ان یرتد الیک الطرف، آپ کی آنکھ چپکنے سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لا کر رکھ دوں گا۔ جب یہ باپے نے صرف دعویٰ نہیں کیا، باپے نے جب کہا کہ میں لا سکتا ہوں تو جناب سلیمان نے اجازت دے دی۔ ادھر آواز آئی ملکہ بلقیس آ رہی ہے، ادھر سے آواز آئی تخت بھی آ چکا ہے، ذرا تیزی بتا۔ اللہ کے وہ مرد محمد اولاد آدم علیہ السلام جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، اور ان کی امت سے اللہ کا ولی تھا، وہ زبور کا علم رکھنے والا عالم تھا، اور جس کے پاس قرآن پاک کا علم ہے اس کا کیا جس کے پاس قرآن پاک کا ان کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے تو جگہ جگہ ہمارے عقیدے پر مہر لگائی ہے، لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، پتہ نہیں اللہ کو اعلان کر دیا، اندھے گنگے گارے ان کو کیا سمجھ آئے گی؟ ان کو نہیں سمجھ آئے گی، بے شک ان کو نہیں سمجھ آئے گی۔ پھر کہنا پڑے گا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، اونچی آواز سے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، بابا الیاس قادری آیا، ایک بھی اسلامی بھائی نہیں تھا، ایک بھی سر پر امامہ رکھنے والا نہ تھا۔ آج دیکھ لیں امامہ رکھنے والے کی نہیں دی جا سکے، بھی کہنا پڑے گا بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اونچی بات ہے، بدلتی ہزاروں دیکھی، بدلتی ہزاروں دیکھی۔ قائد کنز العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جیلانی نے نظر رحمت فرمائی، مجھے اس ناچیز کو اس اسٹیج پر بولنے کی طاقت
تھی. اب بھائی عبد الرحمان بھی بول نہیں سکتے تھے, لیکن جلالی صاحب نے نظر رحمت فرمائی. پھر کہنا پڑے گا نگاہ ولی نے وہ تاثیر دے. ہم تو کو نہیں پتا لگتا, لیکن ہم کہیں گے نگاہ ولی نے وہ تاثیر دے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھ کے کی نظر آئے تھے کی دیکھے. وہ تاثیر دے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اب یہ آیت یہ کرامات اولیاء پر لوگ کہتے ہیں سنی قرآن نہیں پڑھتے, قرآن سے لاؤ, قرآن سے لاؤ. ارے دل میں عشق نبی ہو تو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا, بخاری بھی سمجھ میں آئے گی. دل میں عشق نہ ہو تو قرآن سمجھ آئے گا نہ بخاری سمجھ آئے گی. یہاں میں ایک اور شعر آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت علامہ مولانا شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی علی مرتضیٰ کرے کلام کی قبر پر پڑھا رہا ہوں. وہ کہا کرتے تھے, کیا کہا کرتے تھے, جن کے سینے میں عشق نبی وہ کیا کہا کرتے تھے. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں بخاری سے لاؤ, بخاری سے لاؤ. وہ کیا کہا کرتے تھے کہ بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری, بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری, آتا ہے بخاری کو نہیں آتی بخار. میں کہنا چاہوں گا آتا ہے کرونا اس کو نہیں آتی بخاری, آتا ہے کرونا اس کو نہیں آتی بخاری. یہ سبحان اللہ. ایک آیت مبارکہ میں اپنے عنوان میں دوسری آیت کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ سبحان اللہ. جلالی بھی تھک دے نہ کلندری تھک دے. عید کنزل علماء کتنے عرصے سے جیل میں, وہ وہاں نہیں تھکے. آپ میں اور آپ یہاں کیسے تھکے؟ دیکھنا چاہیے نا. قائد جیل کے اندر نہیں تھکے, ہم یہاں گھروں کے اندر آرام سے بیٹھ کر تھک جائیں گے. پھر یہ قائد کی جدوجہد ضائع کرنے والا معاملہ ہے.
قائد کی جدوجہد ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر ہم تھکیں، قائد تھکے نہیں، ہمیں ان کے زور بازو بننا ہے۔ کہیے انشاءاللہ، دلی انشاءاللہ لازم نہیں۔ آگے اللہ قرآن پاک میں تیسرے سپارے میں سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ وجد عندها رزقا، جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق، اس کے پاس قال یا مریم ان لکی ھذا، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ، ضائع کر دیتا یار، سبحان اللہ۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب زکریا اس کے پاس، اللہ کا نبی، میں عام انسان کی بات نہیں کر رہا، جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے کمرے میں جاتے جہاں وہ نماز پڑھا کرتی تھی، اللہ کی عبادت میں رہا کرتی تھی، تو وہاں جاتے نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس نیا رزق آگے جملہ بڑا قابل قالا یا مریم ان لکی ھذا، سنیوں ہمیں مبارک ہے تمہیں اور مجھے کہ اللہ نے جگہ جگہ بلکہ سارا قرآن سنیوں کا پیچھا ہی، اگر میں غلط میں میرے اس موقع کی تائید ہونی چاہیے، اگر میں غلط یہ نہ ہو جذبات میں اگر میں ایسی بات کہتا ہوں جس کا پروف بھی نہ ہو، ثبوت بھی نہ ہو، بعد میں اہل سنت کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھائیں، ایک نکا یا چلیٹا اٹھیا انہوں کہ کہہ دیتا ہے کوئی نہیں، قال یا مریم ان لکی ھذا، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم کہ اللہ ہی دینے والا رزق ہے؟ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں، آپ صاحب کیا اللہ کے نبی کو معلوم نہیں؟ یہ اللہ نے ہمارا عقیدہ بیان کیا، اس نجدی ٹولے کو بتایا کہ سچ کون ہے، حق پر کون ہے، کہتے ہیں نا کل جعلک وذاک الباطل ان الباطل کان زہوقا، ہمیں آیت پڑھ کے سناتے ہیں، وہ پیس ٹی وی پر آنے والا چوڑا ڈاکٹر ذاکر نائک اتنا آیت بتا کر یہ کر کے وہ کر کے ادھر کی بات ادھر، ادھر سے ادھر کر کے، ایسے نہیں، اس کو پھر مزہ آتا ہے، سبحان اللہ، پھر مزہ نہیں آتا تکلیف کا، تو کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، پھر آگے مریم نے تصدیق کیا کی، بولی وہ اللہ کے پاس ہے، سبحان اللہ عز و جل کے پاس ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھ کر بتا دیا بی بی مریم سے کہ حق پر کون ہے، حق پر عقیدہ حق اہل سنت و جماعت ہے۔ ہم بھی کیا کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈائریکٹ اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی نے، اللہ کا ذاتی ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی نے، تو قالت ہوا من عند اللہ، بولی وہ اللہ کے پاس سے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کون تھے؟ وہ جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے سرپرست تھے، کیونکہ حضرت بی بی مریم کے والد اور والدین نہیں تھے، وہ سرپرست بنے تھے، وہ گائے بگائے جہاں بی بی مریم سلام اللہ علیہ نماز پڑھا کرتی تھی، اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی، وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، تو بی بی مریم جو تھی بڑے خلوص کے ساتھ محو عبادت رہا کرتی تھی، ہم جیسی نماز نہیں پڑھتی تھی، ادھر نماز پڑھی 100 کو بتا دیا میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، یا تہجد ایک دن پڑھ لی صاحب کو بتا دیا آج میں تہجد پڑھی ہے، آج میں تہجد پڑھی ہے، وہ ہم جیسے نہیں تھے۔ بی بی مریم بڑے خلوص کے ساتھ محو عبادت رہا کرتی تھی۔ جب حضرت زکریا جو تھے بے اولاد تھے، انہوں نے جب بی بی مریم کی اس عبادت کو دیکھا، اس خلوص کے ساتھ عبادت کو دیکھا، ریاضت کو دیکھا، تو ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ خواہش کیا پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے اولاد دے، اللہ مجھے اولاد عطا کرے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ تو کریم ہے، تو قادر ہے، تو پتھر میں رہنے والے کی
اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے نزدیک عمر کی قید نہیں، بندہ اگر 80 برس کا ہو گیا تو بے اولاد ہے تو نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت کی طرف دیکھتے رہنا۔ تو حضرت زکریا نے بھی عمر کی پرواہ نہیں کی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی۔ اگلی بات عقیدے کی آگے ہے، اللہ نے دعا قبول کی، اللہ نے چاند سا بیٹا عطا کیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کے کمرے میں دعا کر کے سنیوں کے عقیدے پر یہ مہر لگا دی کہ اللہ کے ولی کے دربار میں، اللہ کے پیارے کی بارگاہ میں جا کر دعا کرنا، اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ جیسے ہم سنی اہل سنت و جماعت اللہ کے ولیوں پر، ہم وہ نہیں سنی، 2 نمبر سنی نہیں جو سر ایسے کر کے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہم جو کہتے ہیں انہوں نے دنیا خدا بنا دیا، یہ اللہ کے ولیوں کو خدا ہے۔ ارے دیکھ حضرت زکریا علیہ السلام، قرآن پڑھ پتہ چل جائے گا، لما دخل علیہا زکریا المحراب، جہاں تو یہ قرآن سے نکال دے، قرآن سے تو نکال نہیں سکتے، تم خود نکل جاؤ گے اسلام سے۔ اللہ کے نبی نے بی بی مریم کے کمرے میں دعا مانگ کے اہل سنت کے عقیدے پر مہر لگا دی کہ ہم پر سچ کون ہے، سچ پر کون ہے۔ تو اللہ کے ایک ولی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے مریدوں کے ساتھ نکلتے ہیں، کہاں نکلتے ہیں؟ اپنے مریدوں کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی علیہ مرحمہ کیا دیکھتے ہیں، کیا سونگتے ہیں؟ ایک عجیب سی خوشبو سونگتے ہیں، ایک عجیب سی خوشبو سونگتے ہیں۔ جناب حضرت بایزید بستامی علیہ مرحمہ ارشاد فرماتے ہیں یہ پتشکا فرقان ہے، خرقان کا علاقہ ہے جہاں 100 سال کے بعد، اتنے سال کے بعد ایک شخص آئے گا، ایک شخص کی ولادت ہوگی جس کی نظر آسمانوں پر ہوگی، جو اللہ کا ولی ہوگا، لوگ اس سے فیضان حاصل کریں گے، لوگ اس سے فیضان حاصل کریں گے۔ اس اللہ کے ولی کے مریدوں نے، حضرت بایزید بستامی علیہ مرحمہ کے مریدوں نے آپ کی اس بات کو نوٹ کر لیا اور مقرر وقت پر خرقان کے علاقے میں کس کی ولادت ہوتی ہے؟ حضرت ابو الحسن خرقانی کی ولادت ہوتی ہے۔ ایک اللہ کے ولی کی نظر کا کمال دیکھ، اللہ کے ولی نے نظر کی تو بتا دیا اتنے سال کے بعد ایک شخص کی ولادت ہوگی جس کی وجہ سے اسلام سر بلند ہوگا، جس کی وجہ سے اسلام ترقی یافتہ بنے گا۔ پھر میرے ساتھ مل کر پڑھیے، نگاہ ولی کرسی والا بھائی نہیں پڑھے، نگاہ ولی وہ تاثیر بدلتی ہزاروں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کیسے بدلتی ہے تقدیر؟ میں اپنی بات بتانا چاہتا ہوں، اپنی مشاہدے میں بات بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے 7 رحمان سٹی کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، مجھے 7 سال ہو چکے رحمان سٹی میں رہتے ہوئے، میرے خلاف اتنی سازشیں ہوئی، آج تک اگر میں وہاں ٹکا ہوں تو نگاہ ولی کے کرم کے صدقے وہاں ٹکا ہوں۔ کس کے لیے؟ نگاہ ولی میں متاثر دیکھی، نگاہ ولی میں متاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میں اپنے ایک دوست کا واقعہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے کیا تھے آج کیا بن گئے، پہلے کیا تھے آج کیا بن گئے۔ آج سے 12 سال پہلے وہ ایک درزی تھے، کپڑے
کپڑے سینے والے تھے، آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، اللہ کے ولی نے نظر رحمت کی، اللہ کے ولی نے کرم کیا، اللہ کے ولی نے ایسا کرم کیا، وہ کل کا سوٹ سینے والا آج خطیب اہل سنت بن گیا۔ کوئی اور نہیں بلکہ بھائی اب تو رحمان چشتی ہے، پھر کہنا پڑے گا نگاہ ولی میں پاک بدن کا شہر ہے، ریت کے ٹیلے پر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، مدرسے کے لوگ، مدرسے کے بچے، طالب علم کیا لے کر نکلتے ہیں؟ مٹکے لے کر نکلتے ہیں، مدرسے سے کھارا پانی لے کر، دور سے میٹھا پانی لینے کے لیے نکلے ہیں۔ وہ طالب علم بابا جی کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ کھارا پانی کے جو مٹکے تھے وہ لے کر جاتے ہیں، کافی دیر کے بعد وہ میٹھے پانی کے مٹکے لے کر مدرسے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر وہی طالب علم مٹکے لے کر کھارے پانی کے لے کر نکلتے ہیں۔ بابا جی کی نظر پڑی، بابا جی نے کہا اے طالب علموں بچوں کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ وہ طالب علم کہنے لگے بابا جی وہ دور میٹھا پانی لینے جا رہے ہیں، مدرسے کا پانی کھارا ہے، ہم میٹھا پانی لینے جا رہے ہیں۔ بابا جی نے فرمایا کہ یہ مٹکے میرے پاس لے آؤ، میں ہی میٹھا کر دیتا ہوں۔ اس طالب علموں نے مٹکے بابا جی کی بارگاہ میں رکھے، بابا جی نے ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھی، سورہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھی، سارے مٹکوں پر پھونک ماری، سارے مٹکے میٹھے ہو گئے، سارے مٹکے میٹھے ہو گئے۔ وہ طالب علم مٹکے لے کر مدرسے میں چلے جاتے ہیں۔ مدرسے کا محترم ناظم اعلیٰ کہنے لگا اتنی جلدی آ گئے، کیا ہوا کہ پانی نہیں ملا؟ وہ کہنے لگے نہیں بلکہ راستے میں ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہمیں کہا کہ اے طالب علم اے بچوں کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا کھارا پانی ہے، کھارا پانی دینے کے بعد میٹھا پانی لے کر آئیں گے۔ اس بابے نے کہا ایک کھارے پانی کے مٹکے میرے پاس لے آؤ۔ اس بابے نے ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھی، سارے مٹکے میٹھے ہو گئے۔ محتمم کہنے لگا لے وہ بابا یہ کام کر سکتا ہے تو اسی طرح بڑے بڑے کاریاں سارے مولوی پڑھ پھونکا مارنے رہ گئے، ایک بھی مٹکا میٹھا نہیں ہویا، ایک بھی مٹکا میٹھا نہیں ہویا۔ محتمم بڑا حیران ہوا کہ بابے نے ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھی، سارے مٹکے میٹھے ہو گئے۔ محتمم نے کہا طالب علم مٹکے لے کر بابا جی کی بارگاہ میں چلو۔ بابا جی کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں کہ بابا جی تسی ایک باری ایک پڑھی الحمد شریف، سارے مٹکے میٹھے ہو گئے، پڑھ پھونکا مار تھک گیا، ایک بھی مٹکا میٹھا نہیں ہویا۔ بابا جی سنو بابا جی کی کہنے لگے پتر و زمان بھی فرید علی ہوئے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ پتر و زبان بھی فرید علی ہوئے۔ یہاں ایک اور عقیدے کا ہمارے عقیدے کی ترجمانی ہوگی۔ آج لوگ پھوٹے مارتے ہیں، پہلے پھوٹوں کے مخالف تھے، دور نہیں جائیں گے، یہ ذرا نزدیک شیخ کالونی چلے جاتے ہیں، وہاں قاری عبدالحفیظ
بے مخالف آج بھوکے مار رہے ہیں، ذرا دور لے جائیں گے۔ صدیق اکبر ٹون میں